الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا درس نہیں ہے، کون سا درس کی ریکارڈنگ نہیں ہے واٹسپ گروپ میں۔ واقعاً باب الاسم المقصد الاول فی المرفوعات وهي ثمانية أقسام: الأول الفاعل، الثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله، الثاني المبتدأ، الثالث المبتدأ والرابع الخبر، الخامس خبر إن وأخواتها، السادس اسم كان وأخواتها، السابع اسم الحروف المشبهات بليس، الثامن خبر للتی لنفی الجنسی۔ خوب آگا مقدمے کو بیان کرنے کے بعد اب مقاصد ثلاثہ کے اندر گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ الدرس الحادی عشرہ، ہادیہ 11 سے لے کے 19 تک کی گنتی 12 کو چھوڑ کر باقی 8 ڈیجٹس جو ہیں اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں، مبنی علی الفتح۔ 12 کو چھوڑ کر 12 کا پہلا جز معرب ہے، دوسرا جز مبنی ہے۔ الثانی، ثانیانہ، ثانی معرب ہے اور اعراب تقدیر میں، اب وہ رفع ہو نصب ہو یا جر ہو کچھ بھی ہو۔ الثانی، پھر ثالث آ جائے گا، پھر الثالثہ عشرہ، ثالثہ مبنی بر فتح۔ خوب۔ الفاعل، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ مقدمہ کتاب ہدایات سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ مقدماتی تمام وہ باتیں جن کے بارے میں مصنف نے کہا تھا اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها، جن کو مقدم کرنا واجب ہے لتوقف المسائل علیہ، کیونکہ آگے والے مسائل کو سمجھنا موقوف ہے انہی مطالب پر۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اصل مطالب شروع ہو رہا ہے، گفتگو کر رہے ہیں مرفوعات۔ مرفوعات وہ کہ جن کو رفع دیا گیا ہو، جن پر رفع پڑھا گیا ہو۔ خوب، کتاب مئت عامل کے اندر بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا میں کہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ مرفوع ہے تو کیوں؟ عامل رفع کون ہے؟ رفع کس نے دیا؟ یہ ساری چیزیں، ان میں سے پہلا کہ جس کو ہمیشہ مرفوع پڑھا جاتا ہے وہ ہے فاعل، اور مرفوعات میں سب سے زیادہ طاقتور مرفوع یہی ہے، اسی لیے اس کو پہلے بیان کیا ہے۔ عمدہ ہے، عمدہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عمدہ مرفوعات کہتے ہیں اس کو۔ الفاعل، فاعل کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے ایک، اس کا کیا مطلب ہے آغا کاظم؟ طولانی ہے فائل کا، فاعل طولانی، فائل سبق کا فائل کا سبق طولانی ہے، اس لیے تقسیم کر دیا 2 سبق۔ مطالب فاعل طولانی ہیں، بحث فاعل طولانی ہے، مطالب فاعل طولانی۔ تو ایک سبق کے اندر اس کو اگر ہم نے رکھیں گے جائے تو وہ سبق بڑا طولانی ہو جائے گا، سبق طولانی ہو جائے گا، فاعل طولانی نہیں ہے۔ تو ہم نے ان کو چند ایک اسباق کے اندر تقسیم کیا ہے، غالباً 2 سبق ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے۔ بس صحیح۔ القسم الاول، آسانت۔ القسم الاول من المرفوعات، مرفوعات میں سے پہلی قسم الفاعل، کیا آئے گا؟ فاعل ہے۔ وفیہ، اور اس فاعل میں خمسۃ، اچھا یہ بہتر یہ کہ ہاں صحیح ہے، بس فاعل کی طرف ہی ضمیر پہ۔ وفیہ، اور اس الفاعل کے سلسلے میں خمسۃ مباحثہ، یہ مباحثہ منصوب کیوں ہے آغا کاظم؟ کس کی؟ خمسہ، جی آگا
تو اس کا مطلب آپ دونوں اس بات پر یقین کی حالت میں ہیں کہ یہ منصوب ہے. نہیں غیر منصرف وہ سوری یہ وہ ہے جمع منتجم ہے. تو جمع منتجم غیر منصرف نہیں ہوتا؟ تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ غیر منصرف نہیں ہے جمع منتجم؟ صیغہ تو پوچھا نہیں. سوال یہ میں نے کہا منصوب کیوں ہے؟ آپ نے کہا تمیز ہے. میں نے کہا کیا واقعاً آپ اس بات پہ گارنٹی ہے کہ یہ منصوب ہی ہے؟ ویسے ہی مجرور ہے. ویسے مجرور ہے. مجرور کیوں ہے؟ مجرور 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے. یہ مجرور ہے لیکن یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حالت جری میں اس پر فتح ہے. کتنے سبب ہیں؟ کتنے اسباب ہیں اس کے اندر؟ کون سے 2 سبب ہیں جس کی وجہ سے؟ دوسرا جی قائم مقام ہے 2 سبب جمع. اس کے اندر ایک سبب ہی قائم مقام ہے، 2 سبب تھا. وفیہ اور اس فائل کے اندر خمسۃ مباحث. آیا کتنے مباحث ہیں؟ 5 مباحث ہیں. الاول یعنی المبحث الاول تعریف الفاعل. سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت پہ فائل. اچھا میں اس پہ فائل پہ تعریف فائل پہ بڑی تطبیق کرواتا ہوں. ہاں اس پہ میں ٹائم لیتا ہوں تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں. عبارت بڑی اچھی ہے جو آغا نے استعمال کی ہے صاحب ہدایہ نے. صحیح ہے، دقت کریں. خوب. ہو اور ہو یہ فاعل اسمون. فاعل اسم ہے. خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ فعل کبھی فاعل نہیں بنے گا، فعل کا فعل بنے گا، حرف کبھی فاعل نہیں بنے گا. ہو اسم. اسم کا خاص ہے. ٹھیک ہے. ہاں فاعل ہمیشہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اسم ہوگا. اسم. اب صفت لا رہے ہیں. ایسا اسم قبلہ فعل کہ جس اسم سے پہلے ایک فعل ہوگا. ابھی خلاصے میں کیا عرض کیا کہ اگر یہ مرفوع ہے تو سوال آئے گا کیوں مرفوع ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں قبلہ فعل. اس اسم سے پہلے ایک فعل ہوگا جو اس کا عامل ہے. وہ معذوف بھی ہو سکتا ہے اور لفظوں میں بھی آ سکتا ہے. وہ انشاءاللہ کہ ابھی یہاں پہ آ جائے گا کہ مقامات کون سے ہیں کہ جہاں پر فاعل کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، قرینہ موجود ہو، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. قبلہ فعل، اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے. نہ فقط فعل، ضروری نہیں ہے فعل. او شبہ یا شبہ فعل. صحیح آگا. شبہ فعل کے سلسلے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر اور اس میں فعل. ان سب کو شبہ فعل کہتے ہیں. کیوں؟ یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں نا. اپنے فاعل کو رفع دینا اور اپنے مفعول کو نصب دینا. تو یہاں پر جو لفظ شبہ آیا ہے، اس شبہ یعنی شبہ فعل سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، مصدر اور اس میں فعل. اس میں فعل، اس میں فعل. ہاں چلیں اب دقت کریں. یہ جو قبلہ فعل و شبہ تھا یہ اسم کی صفت ہے، یعنی ایسا اسم کہ جس سے پہلے فعل یا جس سے پہلے شبہ فعل ہو. ٹھیک ہے. اور اب جو آگے لفظ آ رہا ہے اسندہ، یہ صفت ہے فعل اور شبہ فعل کی. الٹا کر دیا آپ نے، فعل اور شبہ فعل کی. اب تو ترجمہ میں اس طریقے سے کروں گا. اسندہ ایسا فعل اور شبہ فعل کہ جس کی اسناد دی گئی ہو، نسبت دی گئی ہوتی ہے الیہ، اس اسم کی طرف. الیہ کی ضمیر وہی دوبارہ جو تعریف میں شروع میں لفظ اسم آیا اس کی طرف. ایک ایسا اسم ہے، دیکھیں یہ ادھر ادھر یوں گھما رہا ہے، یہ یوں گھما رہا ہے. ہاں یہ فاعل یہ اسم ہے جس سے پہلے فعل ہے، اس فعل کی نسبت اس اسم کی طرف. یہ کہہ رہا ہے. 2 اشاروں میں سمجھ گئے. البتہ دقت کریں، میں نے بتایا اسناد، نسبت، عجیب نسبت. نسبت کے اندر خود بڑی تفصیل ہے. یہاں پر کہہ رہے اسند الیہ.
ایسا فعل یا شبہ فعل کہ جس کی اسناد کی گئی ہو، جس کی نسبت دی گئی ہو الیہ اس اسم کی طرف، الا، البتہ اس فعل یا شبہ فعل کی جو نسبت اس اسم کی طرف ہے اس کی یعنی کیفیت کیا ہے، اس کی جہت کیا ہے؟ اس کی جہت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام، وہ فعل، وہ شبہ فعل وہ قائم ہوتا ہے اسی اسم کی وجہ سے، ورنہ وہ فعل کبھی وجود میں ہی نہیں آئے گا۔ فاعل ہوگا تو فعل وجود میں آئے گا نا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اسناد اس جہت پر ہے کہ قیام ہی، کہ یہ فعل یا شبہ فعل قائم ہے بہی، اسی اسم کے سبب، اسی اسم کے ذریعے سے، اسی اسم کی وجہ سے یہ فعل قائم ہوتا ہے۔ ابھی مثال پہ تطبیق کروں گا، پہلے لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ اسند الیہ، ایسا فعل یا شبہ فعل کہ جس کی نسبت دی گئی ہو الیہ اس اسم کی طرف، علی جہتی، اس جہت پر کہ قیام ہی، کہ یہ فعل یا شبہ فعل قائم ہو، صادر ہو یا قائم ہو بہی، اس اسم کے ذریعے سے۔ ایسا نہ ہو، لا لا لا، یہ لا لائے عاطفہ ہے، اور لفظ وقوع کو عطف کریں قیام پر، یعنی اس جہت پر نہیں کہ لا وقوع ہی، کہ یہ فعل یا شبہ فعل واقع ہوئے ہوں علیہ اس اسم پر، یہ کہہ کے مفعول بہ کو نکال دیا، مفعول کو نکال دیا نا، کیونکہ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے، فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے، تو یہ لا کہہ کے مفعول کو باہر نکال دیا، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ جانتے کہ مفعول، ابھی تک مفعول پر تعریف صدق آ رہی تھی، مفعول بھی اسم ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی فعل ہوتا ہے، اس کی نسبت بھی اس کی طرف ہوتی ہے، یہاں تک تعریف میں سملرٹی تھی۔ لا وقوع ہی علیہ کہہ کر انہوں نے مفعول بہ کو نکال دیا ہے، نہ فقط مفعول بہ کو نکال دیا، نائب فاعل کو بھی نکال دیا۔ لفظی ترجمہ صرف آپ کے لیے، علا جہت قیام ہی بہی لا وقوع ہی علیہ، اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت دی گئی ہوتی ہے اس اسم کی طرف اس جہت سے کہ وہ فعل یا شبہ فعل قائم ہوتے ہیں بہی اس اسم کے ذریعے سے، نہ کہ وہ فعل یا شبہ فعل واقع ہوئے ہوتے ہیں علیہ اس اسم پر۔ اب میں تطبیق کرواؤں گا، تعریف کی تطبیق۔ اس کے لیے مرحوم نے 3 مثالیں دی ہیں۔ کتنی مثالیں دیا گا؟ 3 دیتی ہیں، تینوں مثالیں اہم ہیں۔ پہلی مثال، قام زید، اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ زید ہے، زید ہماری شاہد مثال ہے، اسم ہے نا، فاعل ہے نا۔ زید ایسا اسم ہے کہ جس سے پہلے فعل قامہ ہے، اور اس قامہ کی نسبت ہے الیہ اسی زید کی طرف، اس جہت پر کہ یہ قیام، یہ قامہ قائم ہے اسی زید کی وجہ سے، نہ ایسا ہے کہ یہ قامہ واقع ہوا ہے زید پر، قامہ واقع ہوا ہے زید پر، ایسا تو نہیں ہے نا، نہیں زید قامہ واقع ہوا قامہ پر، زید کھڑا ہے نا، قیام واقع ہوا ہے زید کے ذریعے سے، یوں کہیں، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ کریں، دیکھا تطبیق ہوئی؟ دوسری مثال پہ تطبیق کرتے ہیں، زید ضارب ابوہ، زید مارتا ہے اس کا باپ، یعنی زید کا باپ مارتا ہے، یہ لفظی ترجمہ کیا میں نے۔ اس مثال میں ہماری شاہد مثال لفظ ابو ہے، مارنے والا نہیں ہوا، نا، ٹھہرے، ابو ہماری شاہد مثال ہے، یہ ہے فاعل، ابو ہے فاعل، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ابو ایسا اسم ہے کہ جس سے پہلے شبہ فعل ہے، ضاربن شبہ فعل ہے، اور اسی ضاربن شبہ فعل کی نسبت ہے لفظ ابو کی طرف، کیونکہ اس کا ابا ہے جو مار رہا ہے نا، ہاں، تو اس ضارب کے ضرب کی نسبت ہے کس کی طرف؟ ابو کی طرف، اس جہت سے کہ یہ مار اسی کے باپ کے ذریعے سے قائم ہوئی ہے، باپ نہ ہو تو کام ہی نہیں ہوگا، اسی کا باپ ہے جو مار رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا باپ مار کھا رہا ہے، لا وقوع علیہ، ضرب اس کے باپ پر طاری نہیں ہے، بلکہ وہ باپ ہی ہے جو مار رہا ہے۔ اب ترکیب کریں گے، قامہ فعل، زید مرفوع لفظاً، قامہ کا فاعل ختم،
زید مرفوع لفظاً مبتدا، ضارب صیغہ اسم فاعل، ہر اسم فاعل کے لیے فاعل چاہیے. لفظ ابو مرفوع لفظاً، علامت رفع واو، اسماء ستہ مکبرہ. پھر لفظ ابو اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ ہے، اضافہ ہوا ہے ضمیر کی طرف. ابو مضاف، ہا ضمیر مضافون الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ضارب کا فاعل، ضارب صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہے زید مبتدا کی. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تیسری مثال، اگر کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ وہ جو نسبت ہے وہ نسبت فقط ایجابی ہوگی، نہیں، نسبت سلبی بھی ہو سکتی ہے. وہ جو نسبت ہے فعل یا شبہ فعل کی، وہ جو فاعل کی طرف ہے وہ ایجابی بھی ہو سکتی ہے، وہ سلبی بھی ہو سکتی ہے. اس سے فاعل کی فاعلیت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. مطلب ایک مرتبہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام اس نے انجام دیا، ایک مرتبہ ہم یہ کام کریں یہ کام اس نے نہیں کیا ہے، تو کام کے نہ کرنے کی بھی نسبت تو اسی شخص کی طرف ہے. ما ضرب زید عمرا، خوب آگا واضح. ما ضرب زید عمرا، یہ ایک طرح سے فعل متعدی کی بھی مثال ہے، یہ بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ جو تیسری مثال ہے در حقیقت لا وقوعہ علیہ کو سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. ہاں کہ امر بھی اسم ہے، اس سے پہلے بھی فعل ضربہ ہے، ہاں، اور اس ضربہ کی نسبت بھی امر کی طرف ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ضرب امر کی وجہ سے قائم ہے، بلکہ امر پر ضرب واقع ہوئی ہے. ما ضرب زید عمرا، نہیں مارا زید نے امر کو. تو یہ مثال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے دو زاویے بیان کر رہی ہے. پہلا زاویہ کہ فعل متعدی بھی ہوتا ہے، فعل متعدی کی مثال بھی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ امرن کے خروج کی مثال ہے، امر سے خارج ہے، زید ہماری شاہد مثال ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وما ضرب زید عمرن میں امرن بھی ہماری شاہد مثال ہے. بھئی کیوں شاہد مثال ہے؟ کیونکہ تعریف میں ایک جز ہے لا وقوعہ علیہ، اس کو سمجھانے کے لیے مثال لے کر آئے ہیں. وہی آئی تھی میرے ذہن میں تیسرے والی کی. صحیح ہے، آسان. خوب آگا پہلی بحث ختم. کتنی مختصر تھی ماشاءاللہ، صرف تعریف تھی. اب کہتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے جو ہے فعل کی، حاجت، ضرورت کیا ہے، حاجت سمجھانا چاہ رہے ہیں. الثانی یعنی المبحث الثانی، دوسری بحث، حاجت الفعل الیہ، فعل کی حاجت الی الفاعل. الا کی ضمیر فاعل کی طرف پلٹ رہی ہے. اب اس مطلب کو کھول رہے ہیں. ثم پھر ان کل فعل، آپ پھر ایک مطلب ذہن میں رکھیں، اور وہ یہ کہ ہر فعل، یہ دلیل ہے، بہت قیمتی دلیل ہے، لا بد لہ من فاعل، فاعل کے بغیر کبھی کوئی فعل وجود میں آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کام آثار مؤثر کے بغیر نہیں ہے. یہ ہم خدا کی وجود پر ایک دلیل ہمارے پاس یہ بھی ہے، صحیح ہے، ایک دلیل ہے کہ کوئی کام بغیر کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا. تو آپ کائنات میں جتنے بھی کام ہوں دیتے رہیے اس کو نسبتیں، یہ کس نے بنایا ہے، وہ کس نے بنایا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک جگہ ایسی آئے گی کہ جہاں انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے، میں نے نہیں بنایا، میں نے نہیں بنایا. سورج کس نے بنایا؟ میں نے نہیں بنایا، یہ میں نے نہیں بنایا. انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پھر غور کرتا ہے کہ یار وہ الف سے لے کے چلا تھا، ہر چیز کے بارے میں سوال کر رہا تھا کہ کس نے بنایا، کس نے بنایا، کس نے بنایا، کس نے بنایا. یہ کیوں سوال آ رہا تھا فطرت کے اندر؟ کیونکہ فطرت کے اندر یہ ہے کہ فعل بغیر فاعل کے وجود میں نہیں آ سکتا. پھر جاتا ہے آفاق کی طرف، اور آفاق میں دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا نظام، یا تو چھوٹا کام نہیں چلتا بغیر کرنے والے کے، اتنا بڑا نظام، اور تنظیم کتنا منظم ہے کہ سورج آج لیٹ ہو جائے، 8:15 بجے مدرسے ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، چاند اور سورج دونوں رات کو چائے پینے چلے جائیں، ہاں ایسا ہو سکتا ہے. ہاں
تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کائنات کے اندر ساری چیز اتنی تنظیم نہ، یہ بغیر مدبر کے ممکن نہیں ہے. کوئی مدبر ہے، کوئی منظم ہے، کوئی تنظیم دینے والا ہے کہ جس نے اتنا پرفیکٹ کائنات کا نظام بنایا ہوا. عقل کہتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کل فعل لا بد له من فاعل، یہ دلیل ہے. پھر بالتحقیق ہر فعل اگر عربی میں کوئی لفظ فعل ہے تو اس کا فاعل چاہیے. کل فعل، ہر فعل لا بد له، کوئی چارہ نہیں ہے یعنی ضروری ہے، لہو اس فعل کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من فاعل، من بیانیہ، فاعل ضروری ہے. منطق کے اصطلاحات میں ہم پڑھتے ہیں نا، ایک جوہر ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے، اور عرض اپنے وجود کو جوہر کے ضمن میں آشکار کرتا ہے. عرض مستقل نہیں ہے بلکہ وہ جوہر کے ذیل میں ظاہر ہوتا ہے. تو فعل جوہر نہیں ہے، فعل عرض ہے. فعل عرض ہے، اس کے لیے کوئی جوہر چاہیے، فاعل جوہر ہے. صحیح ہے، فاعل جوہر ہے. مرفوع، اب لگے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ فاعل کو رفع دیا گیا ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. صحیح ہے گا؟ اچھا میچ ہے، مرفوعات میں سے عمدہ ترین مرفوع فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور حرکتوں میں عمدہ ترین رفع ہے. تو دونوں عمدہ کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے. اب یہ دلیلیں ہیں انشاءاللہ سیوطی میں. صحیح ہے. ہاں، مظہرن کانا، اب یہ اس کو میرا نام نہیں پڑھیے گا کہ آگا مظہر نے پڑھایا ہے تو مظہر ہوگا. مظہرن کانا، ہاں اب فرق نہیں پڑتا ہے کہ چاہے وہ فاعل، یہ کانا کے اندر ضمیر ہے جو فاعل کی طرف پلٹ رہی ہے، چاہے وہ فاعل مظہر ہو یعنی اسم ظاہر. جیسے مثال نحو ذہب زیدون، ذہب فعل، زید فاعل، اور یہ فاعل مرفوع ہے اور مظہر ہے، اسم ظاہر ہے. او مضمرن، مضمرن کو عطف کریں مظہرن پر، یا چاہے وہ مضمر ہو یعنی ضمیر ہو. پھر مضمر کی بھی دو قسمیں تھی، احسنتم، یا مستتر یا مستتر. مستتر پڑھیں کیونکہ باب استفعال جو ہے، باب افتعال جو ہے وہ لازم ہے زیادہ تر. مستترن صیغہ اسم فاعل کے ساتھ پڑھیں. نحو زید ذہبا، اب ترکیب اس کی کریں، زید مرفوع لفظاً مبتدا ہے، زید فاعل نہیں ہے، ہاں مبتدا ہے. ذہبا فعل ہے، اس کے اندر اس کی ایک ضمیر ہے ہوا جو پلٹ رہی ہے زید کی طرف. اگر آپ اس جملے سے ہٹ کر خارج اور واقعیت میں دیکھیں تو یہی زید فاعل ہے، لیکن یہاں عبارت میں ہم اس کو فاعل نہیں کہیں گے، جملے میں ہم اس کو اصطلاحاً مبتدا کہیں گے اور ذہبا کے اندر موجود ضمیر کو فاعل کہیں گے. ورنہ وہ زید ہی ہے جو کھڑا ہے اور وہ زید ہی ہے جو گیا ہے. ذہبا کا مطلب ہے جانا، یاد آیا؟ ذہبا کا مطلب ہے جانا. چلیں خیر، ذہبا، ذہبا کے اندر ضمیر ہوا جو پلٹ رہی ہے زید کی طرف، وہ مرفوع ہے محلن. محلن کیوں؟ مبنی ہے، اسی لیے. پھر وہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع، زید کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہے. او بارزن، او حرف عطف، بارزن کو عطف کریں مستترن پر کہ وہ مضمر، وہ ضمیر یا مستتر ہوگی یا بارز ہوگی. الزیدانی ذہبا، کیا کہنا، سبحان اللہ، بہترین مثال ہے. الزیدان کیا سیکھا گا؟ کیا سیکھا؟ تسنیہ وہ صحیح ہے، اس میں ثلاثی مجرد کی تسنیہ. زیدان کس حالت میں؟ علامت رفع، الف علامت رفع ہے، الف علامت رفع ہے. ماشاء اللہ. خوب، مرفوع کیوں ہے؟ صحیح ہے. اب یہ میں نے کہا کچھ آپ سے بھی درا. اب آگے کیا کہ دو زید، تو اب آپ کو آگے ذہبن نہیں لا سکتے، سوری ذہبا نہیں لا سکتے، مفرد نہیں لا سکتے. کیوں؟ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے.
مبتدا مفرد ہے تو خبر بھی مفرد، مبتدا تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہے تو یہ بھی جمع، لہذا چونکہ زیدان تثنیہ ہے تو اب خبر کو تثنیہ لانا پڑے گا. ذہبا، اب ذہبا کی ترکیب کرتے ہیں. ذہبا فعل، الف فاعل صحابہ کا فائدہ ہے. ہے نا. ارے شرم مسئلہ یار، خدا کا واسطہ یار. ضربا الف علامت تثنیہ و ہم ضمیر فاعل است. الف علامت تثنیہ بھی اور فاعل کی. اس وقت ذہبا کے اندر کچھ بھی، بہت زور لگاتا ہوں اس بات پر، اس مطلب کو سمجھانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ شرم مسئلہ گیا. ہاں خوب آگا. تو آپ نے دیکھا یہاں پر فاعل مضمر ہے اور بارز ہے. بارز یعنی آشکار ہے، واضح ہے، ظاہر ہے، سامنے موجود ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے. خوب آگا. وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، الٹا پڑھتا ہے اس کو ذہابہ زیدانی. بالکل نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کیونکہ ذہابا جب کہہ دیا تو فاعل تو گزر گیا، اب زیدان کی ضرورت کیا ہے. ذہابہ کا ترجمہ ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر ترجمہ یہ ہے کہ دو زید گئے، دو زید گئے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ذہب الزیدانی، یہ صحیح ہے. پھر تثنیہ نہیں بنائیں گے، کیوں؟ زیدان کو ہی فاعل بنا دو، پھر ضرورت ہی نہیں الف لانے کی، کیونکہ جب اس میں ظاہر آ جاتا ہے نا فاعل بن کے، پھر فعل کو ہمیشہ مفرد لایا جاتا ہے. ذہابہ زیدانی. ذہب الزیدان ہے، ذہب الزیدون، پھر بھلے 10-50 ہو جو بھی ہو، ذہبہ ذہبہ رہے گا. وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی ہو، ابھی تک بات تھی فعل لازم کی، اور اگر کان الفعل متعدیاً، اور اگر فعل متعدی ہو، کان لہو، تو ہوتا ہے لہو اس فعل کے لیے مفعول بہ ایضاً، اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوتا ہے، یعنی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ بھی ہوتا ہے. منصوب، ایسا مفعول بہ کہ جو منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوگا، یہ مفعول بہ کی صفت ہے. نہ ہو زید ضرب امرا، امرا ہماری شاید مثال ہے یہاں پر، کیونکہ ضربہ جو ہے وہ فعل متعدی ہے، ذاتاً تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ مجھے مفعول بہ چاہیے. زید مارتا ہے امر کو، زید مارتا ہے امر کو. خوبا. اب آپ کہیں گے مارتا ہے کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ، ضربہ تو ماضی ہے، کیونکہ یہاں پر ضربہ خبر بن گئی ہے زید کی، اور جملہ اسمیہ ثبوت کا معنی دیتا ہے. ثبوت، ہاں. جملہ فعلیہ میں حدوث ہے، جملہ فعلیہ یا ماضی یا حال یا استقبال. جملہ اسمیہ ثبوت، ابھی ثابت ہے. ثابت ہے، ماضی بھی شامل ہو جائے گا، حال بھی شامل ہو جائے گا. یہ بھئی یہ ڈرائیونگ کرتا ہے، تھا بھی آ گیا اس کے اندر، ہے بھی کرے گا بھی. اور کرے گا بھی. اور حدوث میں کیا ہوگا؟ حدوث میں یہ ہوتا ہے، آپ جب کہتے ہیں کہ اس نے مارا، اس کا مطلب ابھی نہیں مارا، پہلے مارا تھا بس. حدوث کا مطلب حادثہ ایک مرتبہ ہو گیا، ختم. تو جملہ فعلیہ کے اندر حدوث ہے، جملہ اسمیہ کے اندر ثبوت. قیمتی نکتہ پڑا. ہاں صحیح ہے گا. نہیں معلوم آپ کو لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے نہیں، کچھ چیزیں سمجھ. ہاں چلیں پھر صحیح ہے. تنبیہن، جملہ فعلیہ میں حدوث ہے. جی تنبیہن، ٹھیک ہے. ھذا المطلب منبہ، یہ مطلب متنبع کرنے والا ہے، تنبیہ کرنے والا ہے، آپ کے نفس کو متوجہ کرنے والا ہے. نبہا بالمقابل غفلہ، آج منطق میں آیا تھا نہیں آیا تھا، غفلہ کے مقابلے میں. تو اگر ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں ذرا سی بھی غفلت برتی ہے تو یہ والا مطلب جو اب ہم بیان کر رہے ہیں یہ نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے اوپر والے مطلب کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے تو یہ مطلب آپ کے لیے خود بخود آشکار ہے. لا یخفا، اگر یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ ان الفاعل، فاعل جو ہوتا ہے، یکون اسمن صریحا، بسا اوقات ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو صریح ہے، واضح اسم، سیدھا اسم، صیغہ بتا دیں گے آپ کے یہ صیغہ ہے. زیدن، صحیح ہے نہیں ہے، بالکل واضح اسم، اس میں ثلاثی مجرد وغیرہ وغیرہ اسم ہوگا، اسم کے پورے تقاضے سامنے ہوں گے، اس کے تنوین آئے گی، الف لام آئے گا وغیرہ وغیرہ، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا.
کما مرہ جیسا کہ اوپر جتنی بھی مثالیں آئی ہیں ان سب مثالوں کے اندر جو فاعل ہے وہ اسم صریح ہے، کلیئر ہے ماشاءاللہ، زید ہے، ابو ہے، زید ہے، بار بار جو بھی آیا. لیکن او مؤولاً، یہ بات مخفی نہ رہے کہ فاعل اسم صریح ہوتا ہے جیسا کہ گزر چکا، یا مؤولاً بہی، یا صریح نہیں ہوتا ہے، تعویل کی گئی ہوتی ہے اس کی بھی بالصریح میں، یعنی وہ واضح صریح طور پر اسم نہیں ہوتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کو اسم نہیں کہیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تعویل کر دیتے ہیں، اس کو جوڑ تاڑ کے اسم بنا دیتے ہیں. ہوتا نہیں ہے اسم، صیغہ دیکھیں گے تو وہ فعل لگے گا، آپ کو کچھ اور ہوگا، لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. آئیے دیکھیں، ہاں ابھی دیکھتے ہیں، ابھی کر کے دیتا ہوں. نہ وہ قول ہی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قرآن سے آ گیا، اور کیا چاہیے. اولم یکفیہم، کیا نہیں ہے کافی ان کے لیے. اب یہ لم یکفی ہے فعل، ہر فعل کے لیے فاعل چاہیے، فاعل اب آ رہا ہے. انا انزلنا، اب یہ انا حرف مشبہ بالفعل، اس کے ساتھ اس کا اسم جڑا ہوا ہے انا، انزلنا اس انا کی خبر ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک الگ ہی چیز ہوگی نا، ایک الگ ہی جملہ ہو گیا. انا اپنے اسم اور خبر، یہ الگ چیز ہوگی. تو بظاہر تو یہ اسم نہیں ہے، بظاہر انا حرف، نا اس کا اسم، انزلنا اس کی خبر، لیکن یہ انا کیا کرتا ہے، تعویل بے مفرد کرتا ہے اس جملے کو کہ جو اس کے بعد آیا ہے. کیسے، یہ دیکھیں آ گیا، ای انزالنا، یعنی انا انزلنا کو اگر ہم ایک اسم صریح کی شکل میں ڈھالنا چاہیں، تعویل اس کو کہتے ہیں. ایک اسم صریح، انزال اسم صریح ہے، مصدر باب افعال اسم ہے. آپ سے صیغہ پوچھا جائے گا، آپ بتا دو گے یہ ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، ایک صیغہ ہے. جبکہ انا انزلنا یہ ایک اسم نہیں ہے، بلکہ اس کا تجزیہ کرے 3-4 چیزیں ہو گئی. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نا اس کا اسم ہے، پھر انزلنا فعل ہے. لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں، تعویل بے مفرد. یہ تعویل بے مفرد کرنے کے لیے چند ایک الفاظ کلام عرب میں، ان میں سے ایک انا ہے، ایک ان ہے. ان ہم نے پڑھا تھا کتاب العوام میں، ان لن کا اذن، اس کو ان مصدریہ کیوں کہتے تھے، کیوں، کیونکہ وہ اپنے بعد آنے والے فعل کو مصدر بنا دیتا تھا. تو اب ترجمہ کر رہا ہوں فاعلیت والا، اور آپ کی دقت چاہیے. اولم یکفیہم، تو آگا کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے، انزالنا ہمارا نازل کرنا. ہم لفظی ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ بالتحقیق ہم نے نازل کیا. لیکن ہم نے نازل کیا سمجھانے کے لیے، اس کو لپیٹ دیں اسم میں، کیا ہمارا نازل کرنا ان کے لیے کافی نہیں ہے. ہم نے قرآن نازل کر دیا کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، ہمارا نازل کرنا. تعویل بے اسم صریح. لفظی ترجمہ کروں گا ایک مرتبہ. لا یخفا، مخفی نہ رہے یہ بات کہ ان الفاعلہ، کہ بالتحقیق فاعل، یکون اسمن صریحا، ہوتا ہے اسم واضح، اسم صریح، کلیئر کٹ، کما مرہ جیسا کہ گزرا گزشتہ مثالوں کے اندر. او یا وہ فاعل ہوتا ہے مؤولاً، تعویل شدہ، ڈھالا ہوا، تعویل بھی بے اسم صریح، یعنی ہوتا نہیں ہے، اس کی تعویل کر دیتے ہیں اسم صریح میں. انا انزلنا یہ ہوتا نہیں ہے، نہیں، ہم نے اس کو تعویل کر دیا انزال میں. نہ وہ قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، الم یکفیہم، تو کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے، انا انزلنا کہ ہم نے نازل کیا، ای یعنی انزالنا ہمارا نازل کرنا. وہ دوسری مثال لیں، اس کے ذریعے سے آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ کلام عرب میں 2 لفظ تو کم از کم ہم نے ابھی آپ کو بتا دیے، ایک انا آ رہا ہے، ایک انا آ رہا ہے. اور بھی ہیں، مائے مصدریہ زمانیہ، مائے مصدریہ بھی یہی کام کرتی ہے کہ وہ اپنے بعد آنے والے جملے سے مل کر مفرد ایک صیغہ بن جاتا ہے. الم یعنی، تو کیا نہیں آیا، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو کے جو ایمان لائے ہیں،
کیا جو مومن ہو چکے ہیں ان کے لیے نہیں آیا ہے یہ؟ کیا نہیں آیا ہے؟ اب یعنی کا فائل لانا ہے. یعنی کا کیا چاہیے؟ فائل چاہیے. تو فائل یہاں پر اس میں سری نہیں ہے. آپ تجزیہ کریں. ان ناصبہ، تخشع فعل، قلوب تخشع کا فائل. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ تخشع کا مصدر نکالیں گے، خشوع. صحیح ہے نا؟ کیونکہ ان اور تخشع پلس کرو خشوع مصدر. اب اس مصدر کو فائل کی طرف اضافہ کر دیتے ہیں. وہ نیچے آ رہا ہے. کیا نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے آئے؟ کیا نہیں آیا؟ کہ ڈریں ان کے دل، کہ ڈریں ان کے دل لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی خاطر ان کے دل ڈریں. تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ای خشوع قلوبہم. تخشع کا مصدر نکالا خشوع. اب یہ سن بھی لیں، تعویل بے مصدر کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. مصدر نکال لو اس کا، اسم کا مصدر نکال لو. تعویل بے اسم کا مطلب جو بھی فعل آیا ہے نا اس فعل کا مصدر نکالو اور پھر اس مصدر کو اسی کے فاعل کی طرف اضافہ کر دو. جیسے لفظ خشوع کو لفظ قلوب کی طرف اضافہ کیا گیا ہے. کیا نہیں آیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں؟ کیا نہیں آیا ہے؟ کہ ان کے دل خشوع کریں لذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے. صلی اللہ علی محمد و آلہ.